اچھا سر، لیکن رؤف صاحب اگر آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا، آج آپ نے ریپیٹ کیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دیا اور بینچ تو ہماری ہی تجویز تھی پی ٹی آئی کی. سو اگر آپ کی تجویز تھی تو پھر آپ اب اس میں معترض کیوں ہیں؟ پھر تو ٹھیک ہو گیا نا، آپ کی تجویز پہ عمل ہو گیا، امین الدین خان صاحب چیف جسٹس ہو گیا، اچھا ہو گیا نا پھر تو. نہیں، جو اس کی پھر جو میکینکس ہوئے ہیں وہ تو ہماری نہیں تھی نا تجویز. ہم نے یہ کہا تھا کہ کیوں کہا تھا کہ بینچز بنے تاکہ ایک پیرلل کورٹ سسٹم نہ بنے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی وہ قائم رہے، اور وہ اس حد تک یس ہوا ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا جو طریقہ کار منتخب کیا ہے، اور جو جس کو یہ رائج کریں گے، بلکہ ہو چکا ہوا وہ رائج، اس کے مطابق تو پھر ہر بات جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی کے اور ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہوگی نا. تو سر عملاً تو پھر ایک آئینی بینچ ہی نہیں بن گیا تقریباً. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، مطلب ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ لیں، ایسا ہی نہیں ہو گیا؟ میں آپ کی اس بات سے پرنسپلی اگری کرتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام تو بینچ رکھ دیا، لیکن جو اس کی جو میکینکس ہیں، اس کے آپریشنل میکینکس جو ہیں، وہ اس طریقے سے تشکیل دیے کہ یہ ان میں ان کی خواہش جو ہے، ان کا جو آبجیکٹو ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے، وہی مجھے تکمیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا سر، یہ علی ظفر صاحب نے ابھی رات 8 بجے بات کی احتجاج کی کال کے حوالے سے، ذرا اس کو بتائیے گا. کیا دیکھا علی ظفر صاحب نے کیا کہا حامد میر صاحب کو؟ یہ تو ہم نے سنا کہ تحریک چلائی جائے گی، لیکن تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. یہ سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے، میرا خیال ہے پبلک سے اتنے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے، اور پبلک تھوڑی ڈسپوائنٹڈ بھی ہے کہ کچھ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. ارادہ یقینی طور پہ یہ تھا کہ سوابی کا ایک کک آف پروٹیسٹ ہوگا، اور یہ ایک ڈائریکٹ ایکشن کی طرف جائے گا معاملہ. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ نہیں پیش ہوا اور اس کو تھوڑا پوسٹ پون کیا گیا اس کے پلان کو، لیکن بہرحال پبلک کچھ ڈسپوائنٹڈ تھی. وہ تو یہ امپریشن دے رہے ہیں رؤف صاحب کہ ایز اف اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ اعلان ہوگا اور نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کارکن مایوس ہوا. میں ان کی بات کی ایسنس سے ایگری کرتا ہوں. ڈسپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے کیونکہ 15 مہینے سے خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن یہ کبھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ یہاں کوئی فائنل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اس جو ہمارا جو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کمیٹیز کی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنے کے بعد، وہ یہ کہ اس پوری موومنٹ کے خد و خال جو ہیں وہ اب آخری مراحل میں ہیں طے ہونے کے، اور جو ہی وہ طے ہوتے ہیں اس کا 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن کے بعد خان صاحب کی اجازت سے ان کے بارے میں اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اصولاً سب چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن جو پریکٹیکل اس کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ میں فیل کرتا ہوں کہ جی شاید اس میں ابھی تھوڑی سی قطع و برید کی گنجائش تھی، تو وہ جاری ہے، اور ان قریب آپ سنیں گے کہ ہم کیا کرنے کیا جا رہے ہیں. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ سوال بظاہر کھیل کا میدان سے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سوال جو دو مملکتوں کے درمیان ایک ایشو بن گیا ہے، اور کرکٹ از آلویز مور دین اے گیم فار دس نیشن. سو آپ کی سر کیا اوپینین ہے کہ اگر یہ چیمپئنز ٹرافی جیسا آئی سی سی کا بڑا ایونٹ دہائیوں بعد پاکستان کے پاس آیا ہے، اور اگر بھارت کہتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے، تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے انڈیا کو کہ چلیں جی اب آپ نہیں آتے تو پھر ہم دبئی میں کرا لیتے ہیں میچز، یا اسٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی صاحب اتنی ٹیمیں آ چکی ہیں، پھر آپ کو کیا پرابلم ہے، اگر آپ نہیں آتے تو نہ ہم ایونٹ پاکستان میں کریں گے؟ وسیم صاحب، کرکٹ سے آپ کی محبت جو ہے وہ خاصی آشکارا ہوتی ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پروگرام، اور کرکٹ کے ہم بھی شدائی ہیں. ایک تو مبارک ہو سب کو کہ آئی تھنک ریمارکیبل پرفارمنس آفٹر اے ویری لانگ ٹائم آسٹریلیا میں. ریمارکیبل. اینڈ دس بوائے سائم اینڈ دی فاسٹ بولرز کمال کر دیا. مزہ آیا. اور میں کہتا ہوں کہ 2 باتیں کروں گا. نمبر 1 بات، سپورٹس کو کبھی پالیٹکس میں مرج نہیں کرنا چاہیے. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ اصولی چیز ہے. آپ کے جتنے مرضی پولیٹیکل اختلافات ہوں، آپ نے سپورٹس میں ان کو امپیکٹ نہیں ہونے دینا. تو یہ جو انڈیا کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کے لیے انڈیا کو مارجن دینا جو ہے وہ ایک پاسبلٹی رہی ہے. وی شوڈ ٹیک اے پرنسپل پوزیشن، اور آپ آئی سی سی کو مجبور کریں کہ وہ جو میچز ہیں، جو فیصلہ ہوا ہے، وہ ٹورنامنٹ پاکستان میں کرایا جائے. انڈیا آتا ہے 100 بسم اللہ، نہیں آتا تو ٹھیک ہے، مت آئے. میرا نہیں خیال، میری ذاتی رائے یہ، حالانکہ میں بہت ڈائلاگ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن پاکستان نے
has bent over backwards many times. اور انڈیا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اپنی ہٹ درمی جو ہے اس کو نہیں چھوڑا. تو it is time now that we take a position, principal position, and then stick to it. بالکل سے آخری بس وہ معصومانہ سوال کر لینے دیجئے کہ وہ جب ٹیم بہت برا پرفارم کر رہی تھی تو تنقید کی زد میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب بھی تھے. اب اچھا پرفارم کر رہی ہے تو مبارکباد کا دائرہ کتنا وسیع ہے آپ کی؟ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب کو بھی ہے. میں دیکھو میرے بھائی، میں تو جو کھیلتے ہیں، جو میدان میں اترتے ہیں نا، ان کو دینی چاہیے. دیکھیے ایک ٹرانسفارمیشن نظر آئی ہے آپ کو. تو یہ کسی آفیسر کی بات نہیں ہے، کسی آفیشلس کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو بچے ہمیں ملے ہیں، اب جو کھیل رہے ہیں، یہ بچے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں. ان میں بڑی ڈٹرمنیشن نظر آئی ہے. اور سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے، میں بھول گیا پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہنا ہے، وہ جو آپ نے کپتان جو مقرر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے جو ٹیکٹیکل مووز تھے. آپ جانتے ہیں کرکٹ کو، تھوڑا سا میں بھی جانتا ہوں. بہت ٹائملی اس نے چینجز کیے ہیں، بہت ٹائملی. اس کی فیلڈنگ پلیسمنٹ جو ہے وہ ایک ریمارکیبل فیچر تھا، بہت ریمارکیبل فیچر. بابر اعظم بہت قابل احترام ہے، بہت پاپولر تھے، لیکن آپ کے خیال میں جو نیا کپتان آیا رضوان، وہ اچھا ثابت ہوا؟ جی نہیں، یہ ٹھیک ہے. دیکھیے بابر اعظم جو ہے وہ تو اس کی ریپلیسمنٹ بہت مشکل کام ہے نا. بابر تو از اے کلاس ایکٹ، ریئلی اے کلاس ایکٹ. سو وہ ہماری بیٹنگ کا آرکیٹیکٹ بن سکتا ہے. یہ جو بچے آئے ہیں، سائم آیا یا عبداللہ ہے یا اور بچے آئے ہیں، ان کا وہ مینٹور بن سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ رول اس کو پلے کرنا چاہیے. وہ ان بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو، اس ٹیم نے جو کھیلی ہے ڈاؤن انڈر آسٹریلیا میں، اس میں جرمز ہیں ورلڈ چیمپئنز. اللہ کرے کر سکتی ہے، اور ان میں جذبہ بھی ہے، جذبہ بھی دیکھا ہے میں نے. انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے جائے گی. اللہ آمین. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. روشن صاحب ہم سے بات کر رہے تھے سیاست کے کھیل اور کھیلوں کی سیاست دونوں پر. بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اسپورٹس جرنلسٹ اور پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک الگ سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے، اس پہ بات کریں ذرا، تھوڑا سا ہم عدالت